اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم۔ یہاں سے وراثت کے مسائل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میت کے ترکے کے حوالے سے جو لوگ وارث بنتے ہیں ان کے حصے خود متعین فرما دیے ہیں۔ اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، ایک ایک فرد کا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے خود متعین فرمایا ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے متعین کردہ حصے کے علاوہ کسی کو دے دیا جائے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی مخالفت ہے۔ تو یہاں سے اس رکوع سے وہ حصے بیان ہو رہے ہیں کہ کس کا کیا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے حوالے سے جو کچھ ضروری اہم باتیں تھیں وہ میں نے کل کے درس میں بیان کر دی تھی۔ فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں۔ وصیت کا معنی ہوتا ہے پختہ حکم۔ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے واسطے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے، یعنی لڑکے کو اتنا حصہ دو جتنا دو لڑکیوں کو دینا ہے۔ مثلا ایک آدمی فوت ہو گیا ہے اور اس کے وارث صرف ایک لڑکا اور دو لڑکیاں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی شرعی وارث نہیں ہے، تو آدھا مال جو ہے وہ لڑکے کو ملے گا اور آدھا دو لڑکیوں کو ملے گا، یعنی مسئلہ 4 سے حل ہوگا۔ پورے مال کو 4 جگہوں پر تقسیم کیا جائے گا، 2 حصے جو ہے وہ اس لڑکے کو ملیں گے اور ایک ایک حصہ ان لڑکیوں کو ملے گا۔ اور اگر کسی مرنے والے کے وارث 4 لڑکے اور 1 لڑکی ہے تو پھر مسئلہ 9 سے حل ہوگا، 2 حصے لڑکوں کو ملیں گے اور 1 حصہ لڑکی کو ملے گا، 2 حصے لڑکوں کو ملیں گے اور 1 حصہ لڑکی کو ملے گا، بشرطے کہ کوئی شرعی وارث نہ ہو۔ اب باقی رہا ملحدین کا یہ اعتراض کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لڑکا بھی اسی ماں باپ کا ہے اور لڑکی بھی تو انہی ماں باپ کی ہے، پھر شریعت لڑکے کو دوہرا اور لڑکی کو 1 حصہ کیوں دیتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسی آیت کریمہ کے آخر میں آئے گا، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علیم ہے، حکیم ہے، اس کا کوئی فعل اور کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالی نے لڑکی کا جو بوجھ ہے، ضروریات کا جو بوجھ ہے، وہ اس کی پیدائش سے لے کر اس کی شادی تک ماں باپ پر ڈالا ہے، باپ اور بھائیوں پر، اور شادی کے بعد اس کا سارا بوجھ خاوند پر ڈالا ہے کہ خاوند جو ہے وہ اس کو مہر بھی دے گا، مکان بھی دے گا، لباس بھی دے گا، خوراک اور علاج معالجے کا بھی ذمہ دار ہے، اور ماں باپ کی طرف سے بھی دلوایا ہے، یعنی اس کی ذمہ داری ساری کی ساری خاوند پہ ہے، لیکن جب ماں یا باپ میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو پھر ماں اور باپ سے بھی دلوایا ہے۔ بخلاف لڑکے کے کہ لڑکے کا خرچہ سسرالیوں کے ذمے نہیں ہے، اور لڑکی کا تو اس حد تک خیال رکھا گیا ہے کہ اگر لڑکا جو ہے وہ خود اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا تو پھر سسر کے ذمے ہے کہ سسر اس کو خرچہ دے،
اور اگر سسر بھی نہیں دیتا تو سسر کے باپ کے ذمے یعنی لڑکے کے دادا کے ذمے ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی بہو کو خرچہ دے، یعنی خاوند کا دادا۔ لہذا شریعت نے لڑکی کے حق میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ تو فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر وہ عورتیں دو سے زیادہ ہیں، یعنی دو ہیں، تین ہیں یا زیادہ ہیں، یعنی مرنے والے کی لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان عورتوں کے لیے 2/3 ہے اس مال میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا ہے، یعنی کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے ان لڑکیوں کے ہوں گے چاہے وہ جتنی بھی ہوں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 10 لڑکیاں ہیں، 2 حصے ان لڑکیوں کے درمیان تقسیم ہوں گے، اور تیسرا حصہ جو ہوگا وہ دوسرے وارثوں کو ملے گا۔ اگر دوسرا وارث کوئی بھی نہ ہو تو پھر وہ تیسرا حصہ بھی انہی لڑکیوں کو ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہے وہ لڑکی ایک، اس کی ایک ہی لڑکی ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے، تو فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کی کل جائیداد کا آدھا حصہ، یعنی اگر مرنے والے کی صرف ایک لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے، تو کل جائیداد کا آدھا حصہ اس لڑکی کو ملے گا، چاہے وہ جائیداد منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو۔ اب آگے مرنے والے کے والدین کا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا ولی ابویہ، اور مرنے والے کے والدین کے لیے لکل واحد منہما السدس، ان میں سے یہ ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، مما ترک، اس مال میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا ہے، اور یہ چھٹا حصہ اس صورت میں ملے گا ان کان لہ ولد، اگر ہے اس کی اولاد، چاہے ایک لڑکی ہی کیوں نہ ہو، مرنے والے کی اگر اولاد موجود ہے تو پھر اس کے والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تو صورت مسئلہ جو ہے وہ اس طرح بنے گی کہ مسئلہ حل ہوگا 6 سے، ایک حصہ باپ کو، ایک حصہ ماں کو، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ اس لڑکے اور لڑکیوں کو ملیں گے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پس اگر نہیں ہے مرنے والے کی اولاد، بہت اور مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، اب اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس نے شادی ہی نہیں کی، یا شادی تو کی اولاد ہوئی اور مر گئی، تو اس کی یہ صورت ہو سکتے ہیں، تو پھر وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو اس کے وارث اس کے ماں باپ ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، پس اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ اگر مرنے والے کے ماں باپ زندہ ہوں تو پھر بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا، یعنی ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی اولاد نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، لیکن ماں باپ موجود ہیں اور بہن بھائی موجود ہیں، تو پھر ماں باپ کے ہوتے ہوئے بہن بھائیوں کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ وراثت سے محروم ہو جائیں گے۔ بھائی بہنوں کو اس وقت ملتا ہے کہ جب ماں باپ زندہ نہ ہو، تو اس وقت مسئلہ 3 سے حل ہوگا، کل جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ ماں کو ملے گا، 2 باپ کو ملیں گے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر ہیں مرنے والے کے بہن بھائی تو ان کو ملے گا تو کچھ نہیں، اس میں بھی کنڈیشن ہے کہ اس کے ماں باپ ہیں اور بہن بھائی ہیں، اور اس کے بہن بھائی موجود ہیں، تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ ان بہن بھائیوں کو تو کچھ نہیں ملے گا، مگر فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، یعنی مرنے والے کے اگر بہن بھائی موجود ہیں تو ماں کو تیسرے کے بجائے چھٹا حصہ ملے گا، اور مسئلہ 6 سے حل ہوگا۔ اگر مرنے والے کے بہن بھائی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے اور بہن بھائی بھی نہیں ہے، تو پھر ماں کو تیسرا حصہ ملے گا اور باپ کو 2 حصے ملیں گے، یعنی مسئلہ 3 سے حل ہوگا۔ لیکن اگر مرنے والے کے بہن بھائی موجود ہیں تو پھر مسئلہ 6 سے حل ہوگا، چھٹا حصہ اس کی ماں کو ملے گا، باقی 5 حصے اس کے باپ کو ملیں گے۔ یہ بڑے باریک مسئلے ہیں، یہ نہ کوئی پوچھتا ہے اور نہ کوئی بتاتا ہے، نہ کوئی عمل کرتا ہے، الا ماشاء اللہ، باقی بھاؤ ہر چیز کا ہم جانتے ہیں، روزانہ کا مشغلہ ہے کیونکہ۔ تو یہ جائیداد کی تقسیم ہوگی من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا، جو وصیت اس نے کی ہے، او دین، یا قرض ادا کرنے کے بعد، یعنی اس کے ذمے جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد۔ آباؤکم، تمہارے باپ دادا ہیں، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے ہیں، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع پہنچانے کے اعتبار سے، کیونکہ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم کی ہے کہ اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔
فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے، یعنی جو حصے یہ بیان ہوئے یہ رب تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں، ان کو نہ ماننے والا پکا نافرمان ہے، پکا کافر ہے، اور مان کر عمل نہ کرنے والا بہت بڑا مجرم اور سخت گناہ گار ہے، ساری زندگی دوزخ میں رہے گا الا ماشاء اللہ۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق خود فرمائی ہے، تو لہٰذا اس تقسیم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگلے درس میں خاوند اور بیوی کے حصے کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائی، زندگی رہی تو انشاءاللہ بیوی اور خاوند کے حصے بیان ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔